الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، چاہے وہ 25 سال کی ہے، 40 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 80 سال کی ہے، وہ زندگی جب ہم گزارتے ہیں تو اس زندگی میں مختلف قسم کی سچویشنز کو ہم لوگ فیس کرتے ہیں، اور یہ زندگی جو مجموعہ ہے، یہ کمبینیشن ہے مختلف چیزوں کا۔ کبھی زندگی میں خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی راحت ہے، کبھی آسانی ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی کامیابی ہے، کبھی ناکامی ہے، اور کبھی ہماری خواہش پوری ہوتی ہے، کبھی ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے ساری زندگی چلتی رہتی ہے۔ اس زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں جن کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم اس کی لسٹ دیکھیں تو کئی دفعہ بہت لمبی لسٹ ہوتی ہے۔ اور ایک طرف کیا ہے کہ وہ خواہشات ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہماری خواہشات کی لسٹ چلتی رہتی ہے، اور دوسری طرف اللہ کے فیصلے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری خواہش اور اللہ کا فیصلہ دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ جو چیز ہم نے خواہش کی، اللہ کا بھی فیصلہ یہی تھا کہ ٹھیک ہے، اس کی یہ خواہش پوری ہونی چاہیے۔ تو جب یہ فیصلہ اور خواہش اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی خواہش ہوتی ہے لیکن اللہ کا فیصلہ اس کے اگینسٹ ہوتا ہے۔ تو جب یہ خواہش اور اللہ کے فیصلے میں ٹکراؤ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری خواہش ہار جاتی ہے اور اللہ کا فیصلہ جیت جاتا ہے۔ اور جب اللہ کا فیصلہ جیت جاتا ہے اور ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی تو پھر اس کے کچھ اثرات ہماری زندگی میں ہمیں نظر آنا شروع ہوتے ہیں، اس کے کچھ ایفیکٹس ہوتے ہیں ہماری لائف کے اوپر۔ جب لوگوں کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ غمگین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، اور ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خودکشی کی حد تک چلے جاتے ہیں، صرف کس وجہ سے کہ ان کی چند خواہشات یا کوئی ایک خواہش زندگی میں پوری نہیں ہوئی۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو نظام ہے یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، ہماری خواہشات اور اللہ کے فیصلے۔ اب اصل چیز جہاں پہ ہم بحیثیت انسان جو مشکلات کا سامنا کرتے ہیں یا ہمارے لیے کنفیوژن ہوتی ہیں یا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے ان حالات کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، ہم نے اس بارے میں سیکھا نہیں ہوتا۔ آج ہم جو بات کریں گے چند پوائنٹس کے اوپر کہ اگر ہم چند چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ہم اپنے ذہن میں ان چیزوں کو ڈال لیں اور ان پہ یقین کر لیں اور ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیں، تو ہماری زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو ہم ان کو آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ آج کل کا دور اگر دیکھیں، اسپیشلی آج کل جو سچویشن چل رہی ہے کووڈ-19 کے بعد سے، جو دنیا کا ایک نقشہ ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگوں کی جابس چلے گی، بہت سے لوگوں کے بزنسز ختم ہو گئے، بہت سے لوگ ایک اچھا لائف سٹائل تھا وہ ختم ہو کے بالکل ایک ایوریج لائف سٹائل پہ آ گئے۔ تو بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ زندگی میں ایک جھٹکا لگا ہے، اور بہت سے لوگ اس جھٹکے کے لیے تیار نہیں تھے، ان ایکسپیکٹڈ تھی ان کے لیے چیز۔ ایک چیز ہوتی ہے جو انسان ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہونے والا ہے، تو اس کا جھٹکا اتنا شدید نہیں ہوتا، لیکن ایک اچانک سے کوئی چیز ہو جائے جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے تو اس میں انسان کیا ہوتا ہے؟ بوکھلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں چند چیزوں کا سمجھنا کہ ہم اپنی لائف میں اگر ان کو اپلائی کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ سچویشن ہو یا لائف میں کوئی بھی سچویشن ہو، ہمارے لیے اس سچویشن میں کھڑے رہنا اور مضبوط رہنا اور ڈپریشن سے بچنا اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔
پہلی چیز جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ تمام جو فیصلے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں یا جو ایونٹس ہوتے ہیں، جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں، وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی بھی ان چیزوں کے فیصلے نہیں کر سکتا. رزق بڑھنا ہے یا کم ہونا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کس کو زندہ رکھنا ہے، کس کو موت دینی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. کب آسانی لانی ہے، کب مشکل ہوگی، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. تمام فیصلے اللہ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ چیز بالکل پکی ہمارے ذہن میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا سب سے بڑھ کے خیر خواہ ہے. اللہ سے بڑھ کے ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہے. اور جو ہمارا خیر خواہ ہے وہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہی ہوتی ہے. اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہو وہ ہمارے نقصان کے بارے میں تو نہیں سوچے گا نا، یا ہمیں نقصان پہنچانے کا تو نہیں سوچے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے فارغ ہوئے تو بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے، وہاں پہ کچھ قیدی بھی تھے، اور ان قیدیوں میں ایک عورت تھی، اور وہ عورت، اس کا بچہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا. اب وہ عورت مستقل ان قیدیوں میں بھاگ رہی تھی اور اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. چھوٹا بچہ تھا اس کا، اور کبھی ایک بچے کو اٹھا کے دیکھتی تھی، کبھی دوسرے کو اٹھا کے دیکھتی تھی کہ میرا بچہ کدھر ہے. اب آپ اس ماں کی کیفیت سوچیں کہ ایک ماں جس کا چھوٹا بچہ گم ہو جائے اس کی کیا فیلنگ ہوگی. اس کو تو لگتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہوگی، اور وہ بہت ڈیسپریشن کے ساتھ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا سین دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت جو بچے کو ڈھونڈ رہی ہے. اچانک وہ دیکھتی ہے کہ اس کو اپنا بچہ مل جاتا ہے، اس بچے کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سین دیکھا تو صحابہ وہاں پہ موجود تھے، تو صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ عورت کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تو ماں ہے، ماں کبھی اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس عورت سے بھی کئی زیادہ درجے محبت کرتا ہے. تو جو اللہ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بھلا ہمیں کیوں کسی مشکل یا مصیبت میں ڈالے گا جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ ایک تو ہمیں اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو سچویشن میرے پاس آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے اس میں کوئی بہتری ہے، اور میرا اللہ کبھی بھی مجھے ایسی سچویشن میں نہیں ڈالے گا جو میرے لیے بہتر نہیں ہے. سو یہ بلیو اگر ہمارا اسٹرانگ ہو جائے تو پھر ہمارے لیے اس سچویشن کو فیس کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں پکا رکھنا ایک ذہن میں کہ اللہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، اور وہ کبھی بھی ہمیں ایسی سچویشن میں نہیں ڈالے گا جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. چاہے ہمارے ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن اس میں یہ یقین رکھیں کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے بہتری. دوسری چیز جو یاد رکھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہوتی ہے، بہتری ہی ہوتی ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری نظر میں اچھی ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہو. اور کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہو اور ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہو. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. عین ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز بہت بری لگ رہی ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز بہت بھلی لگ رہی ہے لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے، وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ اتنا زبردست اصول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دے دیا. اگر ہم اس اصول کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں اور بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں کہ نہیں واقعی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. عین ممکن ہے کہ آپ کوئی ایسی جاب کر رہے ہیں
جس میں آپ کی سیلری کم ہے, مثال کے طور پہ 20,000 سیلری ہے پر منتھ, اور آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یہ کیا جاب ہے, میں تو تنگ آ گیا ہوں, میرا تو گزارا نہیں ہوتا, بس صرف بمشکل گزارا ہو رہا ہے, کوئی سیونگ نہیں ہے, اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جاب ختم ہو کہ آپ کو کوئی اور جاب ہے, آپ کی خواہش ہے کہ جہاں پہ میں جاؤں وہاں پہ مجھے 40,000 پر منتھ کی سیلری ملے گی. اب آپ نے جاب ڈھونڈی اور آپ کو ایک ایسی جاب مل گئی جس میں 40,000 پر منتھ مل رہے ہیں. اب آپ کو تو نظر آ رہا ہے کہ میری 20,000 کی نوکری جو تھی وہ اچھی نہیں تھی, کیونکہ 20,000 میں میرا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا. اب میری سیلری ڈبل ہو گئی ہے, اور اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, آپ کو صرف پیسے نظر آ رہے ہیں, مال نظر آ رہا ہے کہ میری سیلری ڈبل ہوگی. لیکن جو ہی آپ نے اس کمپنی کو جوائن کیا جہاں پہ آپ کی 40,000 پر منتھ سیلری تھی, آپ کو پتا لگا کہ آپ کو جو باس ملا ہے وہ اتنا خڑوس قسم کا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک آپ کی زندگی میں مستقل ٹارچر دیتا رہتا ہے آپ کو, اور آپ اس حد تک فرسٹریٹ ہو گئے کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس بندے کے ساتھ کام نہیں کر سکتا, اور آپ نے کیا کیا, آپ نے 1 مہینے بعد یا 2 مہینے کے بعد ریزائن کر دیا. اب 2 مہینے آپ نے سیلری تو لے لی وہاں سے, لیکن وہ جو 2 مہینے آپ نے اذیت میں گزارے, آپ کو ریئلائز ہوا کہ نہیں, اس سے تو بہتر تو میری پچھلی جاب تھی, کیونکہ 20,000 روپیہ مل رہا تھا لیکن جاب سیکیورٹی تھی, کم از کم مسئلہ نہیں تھا, میرا باس اچھا تھا, میں سکون سے جاب کرتا تھا, میں صبح جاتا تھا شام کو آتا تھا, شام کو آنے کے بعد میرا فیملی ٹائم مجھے مل جاتا تھا, پیسے کم تھے لیکن بہت سی اور چیزیں تھیں جو میرے لیے بہتر تھی. لیکن دوسری جاب میں آپ گئے تو پیسے بڑھ گئے, جو آپ کی خواہش تھی کہ بڑھنا چاہیے, لیکن اس کے پیچھے اتنی ساری اور چیزیں تھیں جو آپ کے لیے بہتر نہیں تھی, لیکن چونکہ آپ نے کہا کہ نہیں مجھے چاہیے ہے اور آپ نے فیصلہ کر لیا, اور بعد میں آپ کو ریئلائز ہوا کہ یہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھی. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کیا بتا رہا ہے, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ یہ کہہ کہ ہمیں یہ یاد کرا رہا ہے کہ دیکھو تم ہر چیز کو نہیں جانتے, تمہارے پاس جو علم ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے, تمہارا ایکسپیرینس بڑا چھوٹا ہے, تم ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے جن کو اللہ دیکھ پاتا ہے. تمہیں فیوچر میں کیا ہونا تمہیں نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونا ہے. اس لیے ہم ہمیشہ اس چیز کے اوپر فیصلے کر رہے تھے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, اور ہمارے پاس چونکہ جو ان سین ہے, آگے آنے والا وقت ہے, اس کا پتہ نہیں ہوتا, اس لیے ہمارے فیصلے کیا ہوتے ہیں, ناقص ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا. اللہ کا فیصلہ کامل اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پریزنٹ ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے, اور جو فیوچر ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے, اور اللہ کو پتا ہے کہ یہ اگر آگے جائے گا, جس چیز کو یہ مانگ رہا ہے, یہ اس کو اگر دے دی گئی تو یہ تو سمجھ رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے, لیکن حقیقت میں اس کے لیے یہ اچھی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی ہمارے لیے فیصلہ کرتا ہے, یا جب بھی ہماری لائف میں کوئی سچویشن آتی ہے, تو اس کو یاد رکھیے کہ اس میں اللہ کی طرف سے خیر ہے. اسی لیے اللہ نے بتا دیا کہ عین ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے لیکن تمہارے لیے اس میں شر ہو, اور عین ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز بری لگ رہی ہے لیکن تمہارے لیے اس میں خیر ہو, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس لیے ہمیں اللہ پہ ایمان رکھنا چاہیے, بھروسہ رکھنا چاہیے کہ لائف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے بہتر ہے, اور اسی چیز کے اوپر ہمارا توکل ہے اور ہم اسی چیز پہ سیٹسفائیڈ رہیں. تو جو بھی لائف میں ہو سچویشن, اس پہ یقین رکھیں کہ میرے رب کی طرف سے یہ سچویشن آئی ہے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے خیر ہی ہوگی, چاہے مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی لیکن یقیناً اس میں کوئی خیر ہے. تو اگر ہم یہ چیز بھی اپنے ذہن میں پکی کر لیں تو تب بھی ہمارے لیے ان سچویشنز کو ہینڈل کرنا اور فیس کرنا آسان ہو جاتا ہے. تیسری چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ ایک بہت زبردست حدیث جو ہم نے سنی ہوتی ہے اور ہم بار بار سنتے ہیں لیکن اس پہ یقین ہمارا نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اسے کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس شکر میں اس کے لیے خیر ہے, اور اللہ تعالیٰ جب اس کو کوئی آزمائش میں ڈالتا ہے, کوئی مصیبت بھیجتا ہے تو اس پہ وہ صبر کرتا ہے, تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے. تو اس سے کیا پتا لگتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں نعمتیں ہیں تب بھی ہمارے لیے خیر ہے, لیکن وہ خیر اس وقت ہوگی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے, اور اگر ہماری زندگی میں مصیبت اور مشکلات آئیں گی تو ہم کیا کریں گے, صبر کریں گے, تو صبر میں بھی کیا ہے, خیر ہے. تو یہ 2 چیزیں چونکہ ہم نے لائف میں سیکھی نہیں ہوتی, ایک شکر کرنا اور ایک صبر کرنا. تو جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں تو ہم ان نعمتوں کو ایکنالج نہیں کرتے, ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے, اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ بس ہم ہر چیز فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں, اور پھر جب وہ ہمارے پاس سے چلی جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ہماری پوزیشن تھی اور ہماری زندگی کی بہت اہم چیز تھی, اور ہم سوچتے بھی نہیں کہ کبھی ہم سے چلی جائے گی, اور جب جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم
اللہ سے بدگمانی اور بدزن ہو جاتا ہے, بدگمان ہو جاتے ہیں اور بدزن ہو جاتے ہیں. دوسری طرف کیا ہے؟ صبر کی کیفیت, کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور صبر کرنا چونکہ ہم نے سیکھا نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. اللہ سے کیا ہے کہ شکایتیں کرتے کہ اللہ میرے ساتھ ہی کرنا تھا, ابھی کرنا تھا, ابھی تو میری ضرورت تھی, تو ابھی تو جاب نہیں جانی چاہیے تھی, کچھ عرصے بعد چلی جاتی, اچھا ابھی اسی وقت یہ ڈیسیژن کیوں ہو گیا؟ ہم اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب مشکل آئی ہے, مصیبت آئی ہے, تو مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مشکل اور مصیبت میں صبر کرتا ہے اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہے اور یہ وقت ابھی ایسا ہے تو کل کو بہتر بھی آ جائے گا. تو یہ کیا ہے کہ صبر اور شکر کی جو کیفیت ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ رکھیں. جب اللہ نے نعمت دی ہے اس پہ شکر کریں, اور جب مشکل اور مصیبتیں آئی ہیں تو صبر کریں. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ ہر چیز ہماری مرضی کی نہیں ہو سکتی. یہاں پر بھی بہت سے لوگ جو ہیں جو جسے کہہ لیں کہ اب ان کی لائف میں جب میس اپ ہوتا ہے نا, اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز بس جیسی میں چاہ رہا ہوں ویسی ہی ہونی چاہیے, ہر چیز میری مرضی کی ہونی چاہیے. جب میں ایجوکیشن میں ہوں تو یونیورسٹی جس میں جاؤں گا وہ میری مرضی کی ہونی چاہیے. یونیورسٹی کے بعد جو جاب چاہیے, جاب میری مرضی کی ہونی چاہیے. جاب ہونے کے بعد شادی ہے تو لڑکی بالکل میری مرضی کی ہونی چاہیے, یا لڑکی کے لیے لڑکا میری مرضی کا ہونا چاہیے. اب ہر چیز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بس ہر وقت ہر چیز میری مرضی کی ہونی چاہیے. اور جب یہ ایکسپیکٹیشن لیول یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ہر وقت میری مرضی کی ہوگی, اور جب وہ نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ مایوسی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے, فرسٹریشن آ جاتی ہے لائف میں, ڈپریشن ہوتا ہے لائف میں, کیونکہ ہر وقت ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز میں سوچتا ہوں بس وہ ہونا چاہیے, جو چیز میں بولتا ہوں وہ پورا ہونا چاہیے, جس چیز کی میں خواہش کروں وہ پوری ہونی چاہیے, اور نہ صرف جس چیز کی بلکہ جس وقت میں خواہش کروں اسی وقت ہی پوری ہونی چاہیے. یہ ایکسپیکٹیشن ہی بڑی غلط ہے. اگر ہم اپنی اس ایکسپیکٹیشن کو کریکٹ نہیں کریں گے تو لائف میں ہمیں اتنی مار پڑے گی کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے, کیونکہ جگہ جگہ پہ قدم قدم پہ انسان کو ایسی سچویشنز کو فیس کرنا پڑتا ہے جہاں پہ آپ کی مرضی کے خلاف چیزیں ہوں گی. آپ چاہتے کچھ اور تھے, ہو کچھ اور گیا, اب آپ کیا کریں گے؟ رونا دھونا تو سولوشن نہیں ہے. یو جسٹ لیو ود دیٹ, اس کا سولوشن نکالو کہ کوئی بہتری کیسے ہو سکتی ہے, لیکن اس سچویشن پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دینا, اس کو اپنی زندگی میں پکڑ کے بیٹھ جانا, اس طرح تو زندگی نہیں گزرتی. تو اپنی ایکسپیکٹیشنز کو درست کرنا, اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ جب مینٹلی پریپیئرڈ ہوں گے کہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں میری مرضی کی ہوں گی, کچھ چیزیں میری مرضی کی نہیں ہوں گی. مثال کے طور پہ آپ کوئی شادی کرنے جاتا ہے تو شادی کے لیے لڑکی کیسی چاہیے, یا اس سے پہلے آپ جاب کی بات کر لیتے ہیں. جاب کے لیے ایک ہمارے مائنڈ میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بس ادھر میں MBA کر کے فارغ ہوں گا, یا میں اپنی انجینئرنگ ڈگری کر کے فارغ ہوں گا, جو ہی میں باہر نکلوں گا کمپنی والے دروازے کھول کے میرے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے کہ اتنا بڑا انجینئر جو ہے پتہ نہیں اتنے عرصے سے نہیں آیا تھا, آپ کہاں پہ تھے, اتنا بڑا ماسٹرز کی ڈگری لے کے آ گیا, بھائی آپ آئیے, مرحبا, ویلکم ویلکم, آپ ہی کا انتظار تھا. اور انسان سمجھتا ہے کہ میرے جیسا جو جاب کرنے والا یا کام کرنے والا آج تک پیدا ہی نہیں ہوا, اور میں جب جاؤں گا تو مجھے تو لوگ جو ہے نا میرے گلے میں ہار ڈالیں گے کہ آپ آ جائیں, آپ کا انتظار تھا. ایکسپیکٹیشن یہ ہے. ریالٹی کیا ہے؟ جب ڈگری کر کے نکلتا ہے جگہ جگہ پہ CV پھینکتا رہتا ہے, 100 جگہ پہ CV بھیجا, ایک جگہ سے بھی کال نہیں آئی. واٹ وڈ ہیپن؟ فرسٹریشن, ڈپریشن, کیونکہ آپ نے اپنی ایکسپیکٹیشن ہی بڑی غلط سیٹ کی تھی. آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا ترم خان سمجھ رہے تھے کہ آپ نے بڑا کمال کیا ہے, لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ آپ کی طرح کے کئی ہزار اور پروڈیوس ہو رہے تھے, کئی لاکھ اور پروڈیوس ہو رہے تھے جو MBA کر رہے ہیں, جو ماسٹرز کر رہے ہیں, جو انجینئرنگ کر رہے ہیں, اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ بس میں جاؤں گا تو میری قدم نکالتے میری خواہشات پوری ہو جائیں گی. اس وجہ سے آپ کی ایکسپیکٹیشن اور ریالٹی میں جو گیپ تھا اس وجہ سے کیا ہوا؟ فرسٹریشن ہوئی. تو کیا ہے کہ ہر چیز ہماری مرضی کی نہیں ہو سکتی, اور شادی کا بھی یہی معاملہ ہے. شادی کے وقت امید کیا تھی کہ جب میں جاب کروں گا, بڑی اچھی جاب ہو جائے گی, تو مجھے جو لڑکی ملے گی وہ ایسی ملے گی کہ وہ اس کی جو اگر آپ اسپیسیفکیشن دیکھیں تو وہ صرف اور صرف جنت میں جا کے ملتی ہے, دنیا میں نہیں پوری ہو سکتی. دیکھنے میں ہونی چاہیے, لمبی ہونی چاہیے, گوری ہونی چاہیے, بال بلونڈ ہونے چاہیے, ڈاکٹر بھی ہونی چاہیے, عالمہ بھی ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھیں بلی ہونی چاہیے. اچھا چلیں, ہو سکتا ہے بہت چیزیں مل گئی,
لڑکی مل گئی, کچھ چیزیں تھیں وہ آپ کی مرضی کی تھیں, لیکن کیا ہوا, ہاں مل تو گئی, کافی چیزیں میری مطلب کی تھی, لیکن آنکھیں بلی نہیں تھیں. آئی مین سیریسلی, مطلب جو اتنا کچھ مل گیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اب ایک چیز اگر نہیں ہے, دو چیزیں تمہاری مرضی کی نہیں ہے, تو آپ کو رہنا ہے. کیونکہ ہماری مرضی کیا ہے کہ اتنی ایک تو آئیڈیل قسم کی ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, اور وہ پھر اس میں سے جب تھوڑی بہت بھی کمی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کریکٹ کرنا, اپنی یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز ہر وقت ہماری مرضی کی نہیں ہو سکتی. پانچویں چیز جو ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے, جو ہمیں اپنی زندگی میں بار بار سوچنا بھی ہے اور ہمیں اس کو اپلائی بھی کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے فیصلوں کے تابع کرنا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم الٹا چل رہے ہوتے ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں بس جو خواہش جب ہمارے ذہن میں آئے, جب ہمارے دل میں آئے, بس وہ اسی وقت پوری ہو جائے. کھانے کا یہ چیز دل کر رہا ہے, ابھی چکن کھانی تھی, چکن کڑھائی کھانی تھی, بس مجھے چکن کڑھائی چاہیے. I mean, چکن کڑھائی نہیں ہے لیکن چکن قورمہ ہے, از دیٹ اوکے؟ نہیں, چکن کڑھائی ہی چاہیے. اوکے, چکن قورمہ پڑا ہوا تھا, دال سامنے آ گئی, تو کیا ہوا, نہیں چکن ہی چاہیے, اب چکن قورمہ ہی چاہیے. اب یہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس ہیں, لیکن کیا ہے, ہماری خواہش ہے. اور اسی طرح بڑے لیول پہ جب خواہشات کی ہم بات کرتے ہیں تو بڑی بڑی خواہشات کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ ہماری خواہشات کے تابع ہو جائیں, کہ میں جو سوچ رہا ہوں اللہ کا فیصلہ ویسے ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا اللہ کا جو فیصلہ ہے میں نے اپنی خواہش کو اللہ کے فیصلے کے تابع کرنا ہے, کہ میری زندگی میں جو بھی میں نے پلان کیا اگر وہ پورا ہو گیا میرا پلان, تو تب بھی میں اللہ سے راضی ہوں, کیونکہ میرا جو پلان تھا اللہ کا بھی وہی پلان تھا, اور وہ پورا ہو گیا تو الحمدللہ. اور اگر میرا ایک پلان تھا وہ پورا نہیں ہوا تو تب بھی میں نے کیا کرنا ہے, کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے وہ پورا نہیں ہوا میرا پلان, تو تب بھی کیا کرنا ہے, ہم نے راضی رہنا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے الحمدللہ, کیونکہ میری خواہش تھی لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں تھا اس میں, اس لیے میں راضی ہوں. تو یہ کیا ہوا کہ ہم نے اپنی خواہش کو اللہ کے فیصلے کے تابع کر دیا. لیکن جب ہم کیا کرتے کہ میرا پلان تھا لیکن میرا پلان پورا نہیں ہوا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے نا میرے خلاف ہے, اللہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں کامیاب ہوں, اللہ کو تو میرا کوئی خیال ہی نہیں ہے, اللہ کو تو باقی لوگ یاد رہتے ہیں, میں یاد نہیں رہتا. ہم اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اللہ کے ساتھ کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں. تو یہ کہاں سے شروع ہوا کہ جب ہم نے اپنی خواہش کو اللہ کے فیصلوں کے تابع نہیں کیا, بلکہ الٹا ہم نے کوشش کی کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہش کے تابع ہو جائیں, تو اس میں پھر کیا ہے کہ دنیا کے اندر جگہ جگہ پہ قدم قدم پہ ایسا انسان مار بھی کھاتا ہے, فرسٹریشن کا شکار بھی ہوتا ہے, ڈپریشن کا شکار بھی ہوتا ہے, اور مایوسی کا شکار بھی ہوتا ہے, اور یہ رویہ انسان کو کئی دفعہ کفر تک لے جاتا ہے. تو یہ چیز یاد رکھیں کہ ہم نے اپنی خواہشات کو نہیں دیکھنا, ہم نے اللہ کے فیصلوں کو دیکھنا ہے. کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے, لیکن ہماری کوشش ہماری خواہش کے خلاف اگر چیز ہو رہی ہے تو اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اس پہ راضی رہنا ہے. چھٹی چیز جو کرنے کی ہے, جو کہ اکثر لوگ مسٹیک بھی کرتے ہیں, جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے, وہ کیا ہے, اللہ کے ساتھ حساب کرنا بند کر دو. اللہ سے حساب کرنا بند کر دو. کیا مطلب, ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح حساب کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم آپس کا ایک دوسرے کا حساب کرتے ہیں کہ اچھا تم نے مجھ سے 500 روپیہ لیا تھا, اب مجھے وہ 500 روپیہ واپس کرو. اچھا دوسرے کے پاس جائیں گے, تم مجھے پہلے یہ دو پھر میں تمہیں یہ دوں گا. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپس میں کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز میں. تو لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ بھی حساب اسی طرح کرتے ہیں. پچھلے دنوں کسی نے میسج کیا کہ میں اللہ کی اطاعت تو کروں گا لیکن میں اللہ کی اطاعت اس وقت کروں گا جب اللہ مجھے مال دے گا. اب یو انڈرسٹینڈ دی پوائنٹ کہ ہو کیا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ حساب کتاب اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن, اچھا اللہ کی اطاعت تو کروں گا لیکن پہلے میری کنڈیشنز پوری ہوں پھر میں اللہ کی اطاعت کروں گا. اچھا چلے مان لیتے ہیں تم نے اللہ کے ساتھ حساب کرنا ہے تو دین لیٹس ڈو اٹ, پھر اس کو فیئر طریقے سے کریں نا. اللہ کے ساتھ اگر حساب کرنا ہے تو پھر شروع کہاں سے کرنا ہے, پہلے تم ان چیزوں کا حساب دو جو اللہ نے تمہیں آلریڈی دے دی ہیں, پھر ہم اس کی چیز کی بات کریں گے جو تمہارے پاس نہیں ہے. مال کی بات ہم بعد میں کریں گے, پہلے تم اللہ کا حساب دو. اللہ نے تمہیں جو 2 آنکھیں دی ان آنکھوں کو تم نے استعمال کیا, ان آنکھوں کا حساب دو.
اللہ نے تمہیں زبان دی, اس کی دی ہوئی زبان کو تم استعمال کرتے ہو, پہلے اس کا حساب دو. اللہ نے تمہیں سانس لینے کی جو ہے وہ آپشن دی, دن میں 30,000 دفعہ تم سانس لیتے ہو, اللہ کی آکسیجن استعمال کرتے ہو, پہلے اس کا حساب دو. جب تمہیں بھوک لگتی ہے, اللہ تمہیں کھانے کے لیے کھانا دیتا ہے, تمہیں رزق دیتا ہے, پہلے اس کھانے کا حساب دو. جب تمہیں پیاس لگتی ہے, اللہ تمہاری پیاس بجھانے کے لیے پانی دیتا ہے, اس پانی کا حساب دو. اور سب سے بڑھ کے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا, اور یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس نے تمہیں جب دنیا میں بھیجا اور اس نے تمہیں انسان بنایا. وہ تمہیں بندر بھی بنا سکتا تھا, وہ تمہیں گدھا بھی بنا سکتا تھا, وہ تمہیں کتا بھی بنا سکتا تھا, وہ تمہیں بلی بھی بنا سکتا تھا, وہ کچھ بھی بنا سکتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پہ قدرت رکھتا تھا. وہ پوری قدرت رکھنے کے باوجود تنہا اس کا اکیلے کا فیصلہ تھا کہ میں نے اس کو انسان بنانا ہے, اور اس نے تمہیں انسان بنایا, تمہیں اشرف المخلوقات میں بنایا. جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب مخلوقات میں تمہیں سب سے ٹاپ پہ رکھا. یہ سب اللہ نے بنایا ہے. پہلے تم اس کا حساب دو, پھر ہم بات کریں گے کہ اللہ نے تمہیں مال نہیں دیا, پھر ہم اس کی بات کریں گے. حساب کرنا ہے تو پھر کسی صحیح جگہ سے شروع کریں نا. ہمیں نظر آتا ہے صرف جو ایک چیز نہیں مل رہی اس کے اوپر اللہ سے حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں, اور جو اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے اس کا کوئی حساب نہیں. اگر اللہ ہمیں انسان نہ بناتا اور ایک جانور بناتا تو کیا زندگی ہوتی؟ ایک جانور کی کیا لائف ہوتی ہے؟ کچھ عرصے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے. مرنے کے بعد مٹی میں ختم ہو جاتا ہے, اس کی ہڈیاں بھی نہیں پتہ لگتی کدھر گئی. لیکن انسان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. اب انسان بنانے کے بعد ہمارے پاس اپرچونٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اور اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھیں تو حقیقت میں ہم کہاں سے بلونگ کرتے ہیں؟ انسان کہاں سے بلونگ کرتا ہے؟ جنت سے بلونگ کرتا ہے. آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے. جنت سے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا, اور واپسی کدھر؟ الٹیمیٹلی جنت. الٹیمیٹلی انشاءاللہ کیا کرنا ہے؟ ہم نے جنت میں جانا ہے. لیکن یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ جنت کیوں انجوائے کریں گے؟ کون انجوائے کرے گا؟ کوئی کتے بلیاں تو انجوائے نہیں کریں گے نا, انسانوں نے انجوائے کرنی ہے. جنت میں کون جائے گا؟ انسان جائیں گے. تو یہ اللہ کی کیا رحمت نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں وہ مخلوق بنایا کہ جو جنت پہ جا سکتی ہے. تو پہلے تم اس چیز کا حساب دو کہ اللہ نے تمہیں اس مخلوقات میں سے بنایا کہ جو جنت میں جا سکتی ہے. یہ سارے حساب پہلے کلیئر کرو اللہ کے ساتھ, پھر ہم بات کریں گے ہاں تمہاری 10,000 کی نوکری ہے تو 15,000 کی کیوں نہیں ہے, یا 25,000 کی کیوں نہیں ہے, یا لڑکی مرضی کی نہیں مل رہی, یا جاب مرضی کی نہیں مل رہی, یا بزنس اچھا نہیں چل رہا. we'll talk about it later. let's first address this thing. تو یہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے اتنا سکروڈ اپ ہے دنیا کی مال کی وجہ سے کہ ہم نے ہر چیز کو مال کو ہر چیز سمجھ لیا, اور ہم ہر چیز کا جو کمپیرزن کرتے ہیں وہ مال کی لائٹ میں ہی کرتے ہیں. اس کو بیس بنا کے ہم ہر چیز کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہے کہ ہمیں اپنی لائف میں اس ایٹیٹیوڈ کو تبدیل کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ حساب کرنا بند کر دو. کیونکہ اگر اللہ کے ساتھ حساب کرنا شروع کیا, یہ دروازہ کھول دیا, تو پھر ہم کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے. صرف ایک انسان ہونے کی جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے, ہم اس ایک نعمت کے اوپر اگر ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے تو ہم اس ایک نعمت کا بھی اللہ کے ہاں شکر ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہو سکتا. اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں, اللہ کے ساتھ حساب کرنا بند کریں. یہ جب بند کریں گے آپ کو باقی اپنی لائف کی بہت سی چیزیں آپ کو آسان لگنا شروع ہو جائیں گی. 7ویں چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ اگر بہت زیادہ فرسٹریشن ہو رہی ہے نا لائف میں, اور لگ رہا ہے کہ نہیں جی میں تو میرے پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, میرے سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا, ایک کام کرو, اپنی لائف میں بیٹھ کے نا ذرا نعمتوں کی لسٹ بنا لو. میک اے لسٹ. ایک طرف نعمتوں کی لسٹ اور دوسری طرف جو تمہاری پرابلمز ہیں یا خواہش ہے اس کی لسٹ. اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ کہ جو نعمتوں کی لسٹ ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. اتنی لمبی لسٹ ہے کہ آپ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے اور آپ وہ لسٹ پوری نہیں کر سکیں گے. فار ایگزامپل, آپ اللہ کی نعمتیں لکھنا شروع کریں. اللہ نے کیا, ہم نے کچھ تو بات کی, اللہ نے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے, ناک دیا سونگنے کے لیے, زبان دی بولنے کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے, منہ دیا کھانے کے لیے, پورا ڈائجسٹو سسٹم دیا. اگر کھانا کھا لیتے اور نکلنے کا کوئی نظام نہیں ہوتا تو کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ریسپائریٹری سسٹم دیا کہ سانس اگر ہم جو لے رہے ہیں پورا ایک نظام بنا ہوا ہے. چلنے کے لیے ٹانگیں دی, کھانے کے لیے رزق دیا, پیٹ بھرنے کے لیے کھانا دیا, پیاس لگنے پہ پانی دیا. اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس دیے جن کے ذریعے سے دنیا میں آئے.
جب مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس ہمارا کیا خیال کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فیملی دی، اللہ تعالیٰ نے گھر دیا، اللہ تعالیٰ نے سورج دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ مختلف قسم کی سبزیاں دی، مختلف قسم کے پھل دیے، مختلف قسم کے گوشت دیے. آئی مین دیر از این اینڈلیس لسٹ. آپ ذرا لسٹ بنانا شروع کریں اللہ کی نعمتوں کی، اور پھر اس کے بعد اپنی پرابلمز کی لسٹ بنائیں. تو آپ حیران ہوں گے کہ پرابلمز کی جو لسٹ ہے وہ اتنی مختصر ہوگی کہ آپ سوچیں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں. مسائل کیا ہوتے ہیں لوگوں کے؟ زیادہ تر جو میرے پاس کمنٹس آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، اور جو میرا ایکسپیرینس ہے اس بیس پہ آپ کو بتا رہا ہوں. لوگوں کے پرابلمز کیا ہوتے ہیں؟ اکثر ہوتے ہیں تیمور بھائی دعا کریں اللہ میرے رزق میں برکت دے دے. اوکے، برکت دے دے تو رزق ہے تو صحیح نا؟ ہاں ہے صحیح، لیکن بڑھنا چاہیے. کیا مطلب؟ مال تھوڑا زیادہ چاہیے. اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ وہ مال چاہیے ایک، جو ایک چیز نہیں ہے یا کم ہے، وہ انسان کیا کرتا ہے؟ چلے اس کے علاوہ اور بھی لسٹ ہوتی ہے. کسی کی خواہش ہوتی ہے دعا کریں میری فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے. اچھا، باقی اور کوئی خواہش نہیں؟ بس زندگی کی ایک ہی خواہش ہے فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، باقی نہیں، باقی سب ٹھیک ہے. اوکے. پھر کسی کا میسج آتا ہے دعا کریں کہ میرا جو ہے نا خامند اچھا ہو جائے، میرا خامند اچھا نہیں ہے. تو باقی زندگی میں کیا؟ باقی اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے، خامند اچھا نہیں ملا. اوکے فائن. اب آپ اگر یہ لسٹ دیکھیں گے نا، یا پھر کسی کا آفس چل رہا ہے تو آفس میں وہ کہتا ہے جی سیلری بھی اچھے، سب کچھ ہے، دعا کرے بس میرا باس چینج ہو جائے. اچھا، باس کے علاوہ کوئی اور پرابلم ہے؟ نہیں، باس بس ایسا ہے، باقی سب ٹھیک ہے. تو جب آپ لسٹ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ چند 1 2 یا 3 مسائل ہوں گے، اس کے علاوہ آپ کو نہیں ملیں گے. تو کیا پتا لگا کہ ایک طرف اتنی لمبی چوڑی لسٹ ہے نعمتوں کی، اور دوسری طرف 2-3 مسئلے ہماری زندگی کے ہوتے ہیں، اور ان 2-3 مسئلوں کی بنیاد کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ ہم ان ساری نعمتوں کو کیا کرتے ہیں؟ اگنور کر دیتے ہیں. اور جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو ہم دیکھتے نہیں ہیں. اور پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم ان 2-3 مسئلوں کو اپنے ذہن میں بٹھا کر اپنی ساری زندگی روتے رہتے ہیں. ہاں، چونکہ مجھے خامند اچھا نہیں ملا، یا چونکہ مجھے بیوی اچھی نہیں ملی، یا چونکہ میری اولاد میں سے جو 5 بچے تھے 5 میں سے میرا 1 بچہ نافرمان نکل آیا. اس ایک چیز کو یا 2 چیزیں جو زندگی میں ہیں، جو مسئلے ہیں، ان کو لے کے ہم اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو سوار کر کے ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں. تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ جب صرف مشکلات کو سامنے رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ حقیقت میں آپ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں. اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو سوچتے، ان پہ شکر ادا کرتے، اور ان پہ شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میں اور بڑھا دیتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور بڑھا دوں گا. جو مال اللہ نے دیا ہے تم اس مال پہ شکر ادا کرو، اللہ تمہارا مال بڑھا دے گا. جو سکون اللہ نے دیا ہے تم اس پہ شکر ادا کرو، اللہ تمہارا سکون بڑھا دے گا. اللہ نے جو گھر دیا اس پہ تم شکر ادا کرو، اللہ تمہیں بہتر گھر دے دے گا. اللہ نے تمہیں صحت دی ہے اس پہ شکر ادا کرو، اللہ تمہاری صحت کو اور بہتر کر دے گا. جو کچھ بھی اللہ نے دنیا میں دیا ہے ان نعمتوں کے اوپر تم شکر ادا کرنا شروع کر دو. جب تم شکر کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں اور بڑھا دوں گا. اور پھر ساتھ ساتھ اسی آیت میں جو خطرناک بات ہے وہ کیا ہے کہ اگلا حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم نے کفر کیا اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے. تو اللہ کا عذاب جو ہے وہ صرف آخرت میں نہیں ہے، آخرت میں ایک عذاب ہے، وہ بڑا عذاب ہے. اس کے علاوہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے. وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں ہی چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھا دیں گے تاکہ یہ میری طرف لوٹیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پھر دنیا میں بھی عذاب آتے ہیں. پھر یہ جو بے چینی ہے اور یہ جو بے سکونی ہے اور یہ جو لڑائی جھگڑا ہے اور یہ جو ڈپریشن ہے اور یہ جو سٹریس ہے، یہ ساری چیزیں بھی کیا؟ یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں کہ جب آپ نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو ان ناشکری کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ جو چند چیزیں تھیں وہی آپ کی زندگی کا بہت بڑا عذاب بن کے رہ گئی. تو کیا ہو رہا ہے کہ نعمتوں کو بھول کے ہم چند چیزوں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. اور اس مائنڈ سیٹ کو چینج کریں، اپنی نعمتوں کی طرف فوکس بڑھائیں. اپنی نعمتوں کی اگر لسٹ میں نے بات کی اگر نہیں ہے تو لسٹ بنا کے رکھ لیں. جب بھی آپ کو یہ احساس ہو کہ مجھے میرے مال میں تھوڑی کمی آ گئی ہے، میری جاب میں تھوڑا پرابلم آ گیا ہے، میرے بزنس میں پروفیٹیبلٹی کم ہو گئی ہے،
تو وہ لسٹ اپنے سامنے کھول لیا کریں اور پھر دیکھنا شروع کیا کریں اور گننا شروع کیا کریں کہ الحمدللہ اتنی لمبی لسٹ میرے پاس اللہ کی نعمتوں کی آلریڈی موجود ہے. اگر یہ 2-3 چیزیں نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں, الحمدللہ. تو یہ کیا ہے کہ ہمیں اس چیز کا بھی کرنا ہے کہ اپنی نعمتوں کا کمپیرزن ورسز پرابلم کا کمپیرزن, اس چیز کو بھی یاد رکھیں اور پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, ان پہ اللہ کا شکر ادا کریں. 8ویں چیز جو کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہم ان حالات میں سیٹسفائڈ رہنا چاہتے ہیں, مشکلات میں اپنے آپ کو تھوڑا بہتر رکھنا چاہتے ہیں, ریلیکس رکھنا چاہتے ہیں, وہ کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ کمپیرزن بند کرنا. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر چیز میں اپنی ہر چیز کا دوسرے کے ساتھ کمپیرزن کر رہے ہوتے ہیں. میرے پاس موبائل یہ ہے تو دوسرے کے پاس موبائل کون سا ہے, میرے پاس گاڑی یہ ہے تو دوسرے کے پاس گاڑی کون سی ہے, میری جاب اگر یہاں پہ ہے لوکل کمپنیوں میں تو دوسرے کی جاب کہاں پر ہے, میرے بچے اگر لوکل سکول میں پڑھ رہے ہیں تو دوسرے کے بچے انٹرنیشنل سکول میں پڑھ رہے ہیں, میں جو کپڑے پہنتا ہوں وہ نان برانڈڈ پہنتا ہوں, باقی لوگ جو کپڑے پہن رہے ہیں وہ برانڈڈ پہن رہے ہیں, میرا گھر جو ہے وہ 2 بیڈ روم اپارٹمنٹ ہے, میرے فلاں کا گھر جو ہے وہ تو ایک ولا ہے, بہت بڑے ولا میں رہتا ہے. دیر از اے کانسٹنٹ کمپیرزن گوئنگ آن. اور یہ جو کانسٹنٹ کمپیرزن ہوتا ہے پھر انسان کو کیا کرتا ہے, یہ بھی انسان کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے. تو لوگوں کے ساتھ کمپیرزن کرنا جب آپ بند کریں گے, آپ اپنی لائف پہ فوکس کریں کہ میری زندگی جو اللہ نے مجھے دی ہے میں اس پہ سیٹسفائیڈ ہوں اور مجھے اسی پہ فوکس کرنا ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے ارد گرد لوگوں کے پاس کیا کچھ ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے جس کو دیا وہ دے, اللہ کی تقسیم ہے, اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے, لیکن میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ میں نے اپنی لائف میں فوکس کرنا, جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس پہ سیٹسفائیڈ ہوں اور میں نے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا. اور دوسری مسٹیک ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم کئی دفعہ, ایک ہوتا ہے اپنی نعمت کا کمپیرزن دوسرے کی نعمت کے ساتھ, ٹھیک ہے, یہ پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس نوٹ 9 ہے اور دوسرے کے پاس آئی فون ایکس پرو, رائٹ, ایکس پرو جو بھی لیٹسٹ ہے, یہ کمپیرزن میں تو چلے پھر بھی ایک سینس بنتی ہے کہ آپ کا بھی اچھا موبائل ہے دوسرے کا بھی اچھا موبائل ہے. پرابلم کمز کہ جب ہم اپنی مشکل اور اپنی مزری کا کمپیرزن کرتے ہیں دوسرے کی نعمت کے ساتھ, اپنی نعمتیں بھول جاتے ہیں, اپنی نعمتوں کا کمپیرزن دوسرے کی نعمتوں سے نہیں کر رہے, اپنی مصیبتوں کا کمپیرزن دوسرے کی نعمتوں سے کر رہے ہیں. اللہ نے جو 10 نعمتیں دی ہیں ان کو نہیں کمپیئر کریں گے, لیکن چونکہ میرے پاس گاڑی اس کے جیسی نہیں ہے اس لیے کیا ہے کہ بڑا مسئلہ ہے. میرے پاس تو گاڑی ہے ہی نہیں, اس کے پاس گاڑی ہے, اینڈ دیٹس اے پرابلم. آپ کے پاس جو چیز نہیں ہے آپ اس کو کیوں کمپیئر کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ؟ آپ نے اگر کمپیئر کرنا ہے تو ٹھیک ہے, آپ کمپیئر کر لیں, اللہ نے آپ کو بھی صحت دی ہے اس کو بھی صحت دی ہے, اس کی صحت تھوڑی زیادہ آپ کی تھوڑی کم ہے, چلے پھر بھی ٹھیک ہے. حالانکہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, ہمیں نعمتوں کا بھی کمپیرزن نہیں کرنا چاہیے اور اپنی مصیبتوں کا دوسروں کی نعمتوں سے بھی کمپیرزن نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ زیادہ ورس کنڈیشن ہوتی ہے. جب جو انسان یہ کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان بھی کبھی سیٹسفائیڈ نہیں رہ سکتا, چاہے اس کے پاس جتنی مرضی نعمتیں آ جائیں. آپ کو اپنی لائف میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ملے گا جس کے پاس آپ سے زیادہ نعمتیں ہوں گی. تو آپ ہر وقت آپ لوگوں سے کمپیئر کرتے ہوئے اپنی زندگی میں روتے ہی رہیں گے, ہمیشہ ہر وقت ناشکری کی کیفیت میں رہیں گے, ہر وقت اللہ کی ناشکری کرتے رہیں گے, ہر وقت ڈپریشن میں رہیں گے, ہر وقت پریشانی کی زندگی گزاریں گے. یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ فیصلہ ہم خود کرتے ہیں, یہ ڈیسیژن ہم خود کرتے ہیں, یہ مزری ہم اپنے لیے خود چوز کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ, ہمارا ذہن, ہم نے اس کو پروگرام نہیں کیا ہوتا, اس ایٹیچیوڈ کو ڈیولپ نہیں کیا ہوتا کہ ہم نے لوگوں کی چیزوں کے ساتھ کمپیرزن نہیں کرنا. تو 8ویں چیز کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو لوگوں سے کمپیئر کرنا بند کرنا ہے. جب آپ یہ بند کریں گے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کی لائف میں سکون آ گیا اور آپ کو پتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, میں ہوں, میرا اللہ ہے, میرے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں میں ان کا شکر ادا کروں گا, جو مشکلات ہیں ان پہ صبر کروں گا, اینڈ دیٹس اٹ. میرے لیے یہی زندگی ہے. باقی ریلیشن شپ رکھیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعلقات کاٹ دینے, ریلیشن شپ رکھیے, لوگوں سے تعلق رکھیں, اچھے طریقے سے رکھیں, لیکن لوگوں کی چیزوں کے اوپر نظر رکھنا اور لوگوں سے کمپیرزن بند کریں گے تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی میں سکون دے دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے, ہر مشکل سے بچائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ ہمیں دنیا میں رکھے اور اپنی رضا کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.